اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں پاکستان میں یہ جو خاص طور سے دل کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ فیسلٹیز تو بڑھ رہی ہیں لیکن دل کی بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک لیول پہ سر جو پالیسی میکرز کے لیے کہ یہ کیا چیز اپنائیں، کیا چیز کریں کہ ہم اس شعبے میں جو ہے وہ بہتری لا سکیں اور لوگوں میں یہ بیماریاں کم ہو جائیں یا شدت کم ہو جائے، تو وہ سر آپ بتائیے. دیکھیں، اس وقت جو بھی ہمارے گزشتہ جو 40 سال سے اس پروفیشن سے وابستہ ہوں، 40 سال پہ جو گورنمنٹ نے بھی ایفرٹس کیے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ایفرٹس کیے ہیں، وہ سیکنڈری پریونشن کی سائڈ لائن میں ہوئے ہیں. ساری کی ساری جو ہے وہ سیکنڈری پریونشن کے لیے ہوئی ہیں. بھئی ہارٹ اٹیک ہوگا تو اس کے لیے سی سی یو چاہیے، تو انہوں نے سی سی یو سوات سے لے کر کراچی تک سی سی یو بنا لیے. لیکن سی سی یو تب کام آئے گا جب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ ایک بیٹا تھا، وہ امریکہ کا قصہ ہے، ہم وہاں پڑھتے تھے. وہ کالی فیملی کا لڑکا تھا، تو وہ وہاں پر جاتے تھے تو وہ سفیدوں کو تو کیک دیتے تھے اور کالوں کو وہ کیک نہیں دیتے تھے چرچ میں. تو وہ اس نے ماں سے پوچھا، بھئی ہم کو کیک نہیں دے. اس کی ماں نے اسے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم کو جنت میں کیک ملے گا ہم کو. تو اس نے ماں سے کہا تو ماں تو پھر مجھ کو مرنا پڑے گا تب میں کیک کھاؤں گا، یعنی کہ کیک کھانے کے لیے مجھے مرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ بھئی سی سی یو جانے کے لیے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو آپ سی سی یو جائیں گے. تو آپ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ بھئی سی سی یو ہے، اینجیوگرافی ہے، بائی پاس ہے، اینجیو پلاسٹی ہے، اور یہ جو بعضی دوائیاں ہیں، یہ آپ سمجھیے ساری کی ساری سیکنڈری پریونشن ہے. یعنی کہ بھئی دوبارہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے یا اس ہارٹ اٹیک سے آدمی مر نہ جائے. یہ ہمارا جو ہے، ہمارا سارا خرچہ جتنا بھی ہوا ہے، بجٹ جتنا بھی ہے، ڈاکٹروں کی ایفرٹ ہے، وہ سیکنڈری پرائمری پریونشن پہ میرا نہیں خیال ہے پاکستان میں کسی نے اس کے اوپر محنت کی ہے. جیسے کہ ہائپر ٹینشن ڈی ہے، ہائپر ٹینشن کی پریونشن کے لیے ان کو ایفرٹ کرنا چاہیے تاکہ بھئی ہائپر ٹینشن پریونشن ہو جائے. ایک دفعہ ہائپر ٹینشن ہو گیا، اس کے بعد دوائیاں کوئی 50% کھاتے ہیں، 50% نہیں کھاتے ہیں. یہ وہ پھر افورڈیبلٹی. اس کے بعد اور بھی ایسوسیشنز ہیں، ڈائبٹیز کے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری سیکنڈری پریونشن کے لیے کام کر رہی ہیں. پرائمری پریونشن دے کے ہمارے ہاں اس وقت جو ہمیں ریڈیکل چینج لانا چاہیے کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے، جو ہمارا کعبہ ہے، وہ سارے کا سارا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز پر ہے. پریونشن آف ڈیزیز پر ہمارے کوئی ایفرٹ نہیں ہے، نہ پاپولیشن میں ہے، نہ پروفیشنل لیول پہ ہے، اور نہ جو ہے اور کسی ریسرچ لیول پر بھی ہے کہ بھئی ہم پرائمری پریونشن کریں. حالانکہ پرائمری پریونشن پر جو اسٹڈیاں ہوئی وہ بہت کامیاب ہیں. جی بالکل، بہت کامیاب ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ آپ کو ایک ایسے اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ایک ایسے اینڈ پوائنٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں بالکل اندھیرا نہیں ہے. پرائمری پریونشن کی جتنی ٹرائلز ہوئی ہیں بہت کامیاب ہیں، بہت ہی کامیاب ٹرائلز ہیں. اگر آپ نے پرائمری پریونشن کے اچھا ہمارے ملک میں پرائمری پریونشن میں جو سوچتا ہوں وہ زیادہ کامیاب اس لیے ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگ ہے. ہماری پاپولیشن ینگ پاپولیشن. دیکھیں نا، ابھی جیسے آپ یورپ کی بات کریں، جو ناردرن یورپ ہے، یہاں تو آپ کو جوان آدمی ملے گی ہی نہیں. وہاں تو آپ جائیں، یہ سارا کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا ہے. اب اس میں آپ پرائمری پریونشن کیا کریں گے؟ ان کی تو آرٹریاں پہلے سے ہی جو ہے وہ جو کرنا تھا وہ تو ہو چکا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو 30 سال 32 سال 25 سال وہ بہت کامن ہے. یعنی ہمارا جو پاپولیشن سٹرکچر ہے ساری ینگ ہے. تو اگر آپ نے پرائمری پریونشن کو کر لیا 8-10 سال، اس کی ریزلٹس آپ کو نیکسٹ 8-10 ایئرز میں ضرور ملیں گی. اس میں سر میرا خیال یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو تو جس طرح ہے کہ وہ فائر فائٹنگ میں لگی ہوئی ہے، کئی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ بھائی اس میں بھی اور دہشت گردی میں بھی اور انٹرنیشنل بھی. لیکن اگر ہم ایز اے گروپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، دیکھیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی پیشنٹ ایجوکیشن کے لیے، اور اگر کوئی ایک پلیٹ فارم بن جائے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھیں ایک لیکچر پرائمری پریونشن پہ دے کے وائرل کریں، اس کو ویڈیو کو گروپ بنائیں. کیونکہ آج کل دیکھا ہے لوگ یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت دیکھتے ہیں،
تو میرا خیال یہ ہے کہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا سیکنڈ راؤنڈ میں آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر آپ اس پروگرام کے ذریعے اگر عوام الناس کو کچھ آپ مشورہ دیں کہ بھئی یہ چیزیں کر لیں، تو آپ کا کہنا سر بہت معنی رکھتا ہے بنسبت یہ کہ اور گورنمنٹ کے اداروں کا یا ان کا. تو میں چاہوں گا سر آپ کچھ عوام کے لیے پیغام دیجئے کہ بھئی یہ اگر دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو وہی پرائمری پریونشن کی بات آ جائے گی، تو وہ سر اگر کچھ مشورہ آپ دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں انسان سادہ تھا اور ان کی بیماریاں بھی بڑی سادہ تھیں. مثال کے طور پہ بیماری بخار ہوتا تھا، وہ مریض کو پہلے پتہ چل جاتا تھا مجھے بخار چڑھ گیا. ڈاکٹر کی تشخیص کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ماں کو بھی پتہ چل جاتا تھا، بھائی ماں ادھر ہاتھ رکھ دی، ارے بیٹے کو تو تیز بخار. ڈائگنوسس کوئی پرابلم. ابھی ہمارے انسان کمپلیکیٹ ہو گیا تو مرض بھی کمپلیکیٹ، جیسے ہائپر ٹینشن ہے، بغیر چیک اپ کے دیکھیں آپ کو بلڈ پریشر کا پتہ نہیں چلے گا. شوگر ہے، بغیر چیک اپ کے پتہ نہیں چلے گا. آپ کا وزن آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ تو آپ کی بیوی اگرچہ کہ بڑی شیرنی ہے تو پھر وہ آپ کو بولے گی بھئی کم کھایا کرو، کیا کر رہے ہو تم تو 4 بندوں کے برابر کھا گیا، ابھی بھی تو تیرا پیٹ نہیں بھرا. اگر اس طرح بیوی ہے پھر تو آپ کو کنٹرول کرے گی. اور اگر وہ پرانی زمانے کی شرافت سے کام لے رہی ہے تو آپ کا تو وزن روزانہ جو ہے وہ آج چاند ہے کل سورج، اس قسم کی بات بنے گی. تو